سورہ مبارک ابراہیم کی 3 آیتیں میں نے پڑھی، 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات کر رہا ہے۔ لاہور کا منتخب مجمع ہے، ایک صلوات اور عطیہ کریں، بہتر ہے، تھوڑا اور بہتر ہو جائے۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا، اللہ نے پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ ایک کو شیطانی طاقت کہا جاتا ہے، ایک کو رحمانی طاقت کہا جاتا ہے۔ میں اگر قرآنی زبان میں بات کروں، قرآن کی زبان میں بات کروں، تو ایک کو آیات محکمات کہا جاتا ہے اور ایک کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور ذرا بچوں کے لیے مانوس لفظ استعمال کروں، ایک کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ دونوں طرح کی طاقتیں، دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں رہیں گے، کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں گلی کوچوں میں یزید نظر آئے تو جان لو حسین بھی یہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اے میرے حبیب، تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اللہ نے مثال کیسی دی ہے؟ ان بچوں سے بھی پوچھیں گے نا کہ بیٹا کلمہ طیب کیا ہے، تو یہ جواب دیں گے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی اللہ نے مثال دی ہے۔ اچھا، آپ لا الہ الا اللہ کے عدد جوڑ لیجئے، 14 نکلیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے اصلی مضمون آپ کو پہلے ہی دے دیا کہ گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی روح کو حسین کہتے ہیں، اس کی روح کو علی کہتے ہیں، اس کی روح کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ یہ 14 نہیں ہے، روح ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، پہنچ ہی نہیں پائے گا انسان لا الہ الا اللہ تک جب تک ان کو نہ پہچانے۔ ان کے بغیر نہیں پہنچ پائے گا لا الہ الا اللہ تک۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کیا کروں کہ ممکن ہے کوئی 1% ہی صحیح، ایک ہی صحیح، کوئی یہاں نہ صحیح، مگر ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی کہے کہ مولانا مبالغہ کر رہے تھے۔ تو ہم اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کبھی آیت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کبھی مجبوراً ٹائیوں والوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کی مثال دے رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، حسین مولا کو یاد کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ سطر عنوان نجات ماں نوشت، ہماری نجات کی ایک تحریر لکھی ہے حسین نے۔ علامہ اقبال کے اس مصرے کا ترجمہ، سطر عنوان نجات ماں نوشت، ایک سطر لکھی ہے، ایک تحریر لکھی ہے، ایک لائن لکھی ہے تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ یہ جو الا اللہ ہے نا، یہ الا اللہ، یہ حسین نے صحرا پہ لکھا، گویا ہمیں نجات دینے کی تحریر لکھی ہے۔ ممکن ہے یہی جوان مجھے روک لے کہ مولانا کلمہ تو الا اللہ نہیں ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں علامہ اقبال کے مصرے کی ضرورت تھی تو انہوں نے آدھا کلمہ پڑھا؟ اگر پورا کلمہ لکھ دیتے اس کے اندر تو پھر ہوتا، انہوں نے ایک اور بڑھا دیا ہے، میں نے کم کرنے پہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی کی ذات پہ۔ بھائی ممکن ہے کہ شعر کی ضرورت کے مطابق، توجہ چاہوں گا، شعر کی ضرورت کے مطابق کوئی یہ سوچ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ضرورت شعری کے مطابق آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ علامہ اقبال کے نزدیک حق کی شناخت ہی حسین ہے۔ شناخت حق کا دوسرا نام حسین ہے۔ میں حسین کہوں یا شناخت حق کہوں؟ آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں۔ ایک اور بہتر صلوات کر لیں۔
بات وہ روشن ہے. نقش سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. یہ آدھا کلمہ ہے. تو علامہ اقبال نے آدھا پڑھا، تو آدھا اس سے پہلے والا معین الدین چشتی نے پڑھا. بڑی عنایت آپ کی توجہات. بھائی لاہور میں محفل پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اشاروں میں بات کرنے کی ضرورت ہے نا. یہاں لاہور والوں کے سامنے تفصیل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بھائی میں مضمون پر ہوں اپنے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. جب یہ انجمن پنجتن میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نگاہ میں دیکھیں تو بادشاہ ہوتے ہیں. کیا فرق ہے شاہ اور بادشاہ میں؟ ایک فرق میں نے ابھی بچوں کے سامنے بیان کر دیا. جب یہ اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، انجمن شاہان میں ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نسبت انہیں دیکھیں تو بادشاہ ہوتے ہیں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی ہے. اس میں جب اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نسبت دیکھا جائے تو حسین بادشاہ ہیں. یعنی شاہ بنانے والے ہیں. جی شاہ بنانے والے ہیں، سرداری دینے والے ہیں. تو اب علامہ اقبال کہتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جب انہی جیسوں میں دیکھیں گے تو دین ہے، جب ہماری نسبت دیکھیں گے تو دین پناہ ہے. دید کا مسئلہ ہے، اینکوں کا مسئلہ ہے. جی سرخ شیشوں کی اینک لگا دیں تو شلجم پہ چقندر نظر آئے گا. دید کا مسئلہ ہے، کون کس نے اینک سے دیکھ رہا ہے، کون کس دید سے دیکھ رہا ہے. یہ دید کا ہی تو مسئلہ تھا جو سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں دیکھتے ہیں. میرے بچوں، جوانوں، اہل بیت کو ایک دید سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان کو دیکھنے کے لیے اینک بنوانی پڑے گی. جس جگہ اینک بنائی جاتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کی آنکھوں سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا حسین نے مگر نہیں دیا تو ہاتھ نہیں دیا بیعت کے لیے. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سرداد. آصف بھائی کچھ دیر پہلے آ گئے ہوتے تو میں آپ سے کلام سنتا. لاہور کا بڑا نام ہے، کراچی والے تو ان کے مرید ہیں. جی سرداد نداد دست در دست یزید. سر دیا مگر حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. جی آپ ذرا غور تو فرمائیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سطر عنوان نجات نقش الا اللہ، حقا کے بنا لا الہ. وہ کہہ رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ. اقبال کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ. آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں. سارے بڑوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. کسی کی کوئی دید ہے، کسی کی کوئی دید ہے. کوئی حسین کو اقرار حق کی اینک سے دیکھ رہا ہے، کوئی حسین کو انکار باطل کی دید سے دیکھ رہا ہے. انکار باطل معین الدین چشتی کی اینک لا الہ، اقرار حق علامہ اقبال کی اینک ہے الا اللہ. لیکن پورا کلمہ اگر بناؤ گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. یعنی یہاں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید. اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے علم تر. ابھی میں نے ترجمے کے لیے مدد مانگی ہے آپ کی توجہ کی. علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. تم نے دیکھا میرے حبیب کہ اللہ نے تمہیں کیسی مثال دی کلمہ طیبہ کی. کا شجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ میں تیسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے. اس کی ایک ہی صفت کو بیان کیا. صفات تو ہوں گی اسی میں کہ جس کا وجود ضروری ہوگا.
جو منفور ہوگا، ملعون ہوگا، اس کی صفات کا کیا کرنا ہے؟ لہذا 3 صفات بیان ہوئی ہیں کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ. کیا؟ سب سے پہلی اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ طوفانوں سے گرنے والا نہیں ہے، یہ دھوپ اور تمازت سے سوکھنے والا نہیں. توجہ ہے، یہ لوگوں کے کلہاڑیوں اور آریوں سے کٹنے والا نہیں ہے، یہ کسی کیڑے کے برائی سے جلنے والا اور گھن کھانے والا نہیں ہے. اصلھا ثابت. طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کے نئے رنگ، طرح طرح کے ہیلے بہانے دنیا اپنائے گی، مگر انہیں کچھ نہیں ہوگا، اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا. اس کو جو چاہیں اس کے خلاف استعمال کریں اپنی طاقت کو، مگر اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا. میں اپنے اس مطلب کو اگر قرآن سے مستند کر دوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے اور ارادہ رہے گا کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں. واللہ متم نور ہے، اور اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا، روشن رکھے گا، چاہے کافروں کو برا لگتا رہے. کسی کو کچھ بھی برا لگے، کیسا ہی برا لگے، مگر اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا. واللہ متم نور ہے. آپ نے غور کیا شجرہ طیبہ کے دشمنوں کی ساری طاقت کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے پھونک بول کے. پھونک سے زیادہ ان میں دم ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے سرمائے، بڑے بڑے بجٹ پاس کر لیں، بڑے بڑے چیک کلیئر کروا لیں، مگر ان کی ساری طاقتیں جو بھی اہل بیت کے خلاف استعمال ہوں گی وہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ و. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. میں ابھی تو آیت کے ترجمے کی منزل میں ہوں، ابھی تو میں نے فضائل نہیں شروع کی ہے. اللہ کرے مجھے توفیق ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ ان معطر اور منور سماعتوں کے حوالے نورانی گفتگو کر سکوں. اور ہماری بہن محترمہ نے جو مجھے کہا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایک عرصے سے، خواتین، یہ بزرگ خاتون جناب محترمہ مہر بخاری والدہ، خالہ، ان کی بہنیں، پوری فیملی کے ممبران یہاں تشریف فرما ہیں. ایک عرصے سے خواہش تھی، نہیں ہو پا، لیکن جب مولا حسین نے چاہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. تو آیت کا ترجمہ ابھی میں گزر رہا ہوں اور آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. دیکھیے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر مجھے اور کچھ سوچنا ہے. وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی دوسری صفت، میں نے کہا 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی صفت جڑیں مضبوط ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہمارے بچے جوان پریشان ہو کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، عزاداری کا کیا ہوگا، محفلوں کا کیا ہوگا، علم کا کیا ہوگا، ذکر اہل بیت کا کیا ہوگا. وہ تسلی رکھیں، اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے. البتہ میری کوتاہیوں کی سزا مجھے ملے گی، یعنی میری کوتاہیوں کی، اس ذکر کے نوکروں کی کوتاہیوں کی انہیں سزا ملے گی، مگر اس ذکر کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ بہت سے ہم جیسے جائیں گے تو شاید یہ ذکر اچھا ہو جائے. بہت سے لوگوں کی وجہ سے اس ذکر کی تبلیغ میں کمی ہے.